بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ اس چینل پہ ویڈیو دیکھنا اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ الحمدللہ آج دوسری رمضان ہے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بدبخت اور بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ تو چلیں ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ رمضانوں میں جو آپ ایک نیکی کرتے ہیں وہ ملٹیپلائی بائی 10 ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے قرآن کی تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے آپ نے پورے قرآن پڑھ لیا۔ جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک حدیث میں اس کی تشریح کچھ یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ آپ ایک کانٹوں بھرے راستے سے گزر رہے ہیں اور آپ ایسے اپنے دامن اور کپڑوں کو بچا کے چلیں کہ آپ سے ایک کانٹا بھی نہ چبھ سکے۔ اسی طرح آپ کو اپنی زندگی میں گناہوں سے بچتے ہوئے نکلنا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ میں آج کل آپ لوگوں کو مسلمان کھلاڑیوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہوں نے کچھ کارنامے انجام دیے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ آج میں آپ کو انگلینڈ کے بولر عادل رشید کے بارے میں بتاؤں گا جو ایک پاکستانی نژاد گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 1988 میں انگلینڈ کے شہر بریڈ فورڈ میں پیدا ہونے والے عادل رشید کا تعلق ایک پاکستانی نژاد کشمیری گھرانے سے ہے۔ ان کے والدین آزاد کشمیر سے ہجرت کر کے انگلینڈ آباد ہوئے تھے۔ کرکٹ سے محبت انہیں وراثت میں ملی۔ چھوٹے سے گھر میں جہاں جگہ محدود تھی، عادل دیواروں کے ساتھ گیند پھینک کر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ ان کا خواب تھا کہ ایک دن وہ انگلینڈ کی قومی ٹیم کے لیے کھیلیں گے۔ نوجوان عادل کی صلاحیتوں کو جلد ہی پہچان مل گئی۔ یارکشائر کاؤنٹی کرکٹ کلب نے انہیں منتخب کر لیا۔ وہ انگلینڈ کے انڈر-19 ٹیم میں بھی جگہ بنانے میں کامیاب رہے۔ ان کا شمار انگلینڈ کے ابھرتے ہوئے باصلاحیت اسپنروں میں ہونے لگا، لیکن کامیابی کی راہ ہموار نہیں تھی۔ 2009 میں انہوں نے انگلینڈ کے لیے اپنا T20 انٹرنیشنل ڈیبیو کیا، لیکن پھر ایک طویل انتظار کا دور شروع ہوا۔ کئی سال تک عادل رشید انگلینڈ کی ٹیم میں اپنی جگہ پختہ نہیں کر پائے۔ 2015 تک وہ صرف چند مواقع پر ہی ٹیم میں شامل ہو سکے۔ 2015 میں ٹیسٹ ڈیبیو کے موقع پر انہوں نے پاکستان کے خلاف 61 رنز کی ایک شاندار اننگز کھیلی، لیکن اس کے باوجود ٹیم میں ان کی جگہ غیر یقینی تھی۔ کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آئے کہ وہ پورے ٹیسٹ میچ میں نہ بالنگ کر پائے، نہ بیٹنگ، نہ کوئی کیچ پکڑ سکے۔ کرکٹ کی تاریخ میں ایسا صرف 14 بار ہوا ہے، لیکن عادل رشید نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ یارکشائر میں مسلسل محنت کرتے رہے۔ 2016 کے بعد عادل رشید نے سفید گیند کی کرکٹ پر توجہ مرکوز کی اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ وہ انگلینڈ کے محدود اوورز کے اسکواڈ کا لازمی حصہ بن گئے۔ ان کی اصل خوبی ہے مختلف اقسام کی گیندیں پھینکنے کی صلاحیت، لیگ بریک، گوگلی، فلائٹ ڈیلیوری۔ عادل رشید کے پاس ہر قسم کی گیند موجود ہے۔ ان کی پوکر فیس بے نیاز چہرہ مشہور ہے۔ بیٹر کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اگلی گیند کیا ہوگی۔ 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں عادل رشید نے وہ کارنامہ کیا جس نے انگلینڈ کو چیمپئن بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف انہوں نے 4 اوورز میں صرف 20 رنز دیے اور 2 وکٹیں لیں۔ فائنل میں پاکستان کے خلاف محمد حارث اور بابر اعظم کو آؤٹ کیا اور 22-2 کے اعداد و شمار کے ساتھ پلیئر آف دی میچ بنے۔ ان کا ریکارڈ شاندار ہے۔ وکٹیں انگلینڈ کی طرف سے سب سے زیادہ T20 وکٹیں عادل رشید نے ہی لی ہیں۔ ورلڈ کپ میں 36 وکٹیں لی ہیں، سعید اجمل سے صرف 3 پیچھے اور شاہد آفریدی کے برابر۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف 42 وکٹیں، کسی ایک ٹیم کے خلاف سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر ہیں عادل رشید۔ فروری 2026 میں 38ویں سالگرہ کے قریب عادل رشید T20 ورلڈ کپ میں ایک بار پھر انگلینڈ کے سب سے قیمتی کھلاڑی ہیں۔ انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر کہتے ہیں، وہ ہمارے سب سے اہم کھلاڑی ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف حالیہ میچ میں جب مخالف ٹیم تیز اسکور کر رہی تھی، عادل رشید نے 16-2 کے اعداد و شمار کے ساتھ انگلینڈ کو میچ میں واپس لا دیا۔ اسکاٹ لینڈ کے خلاف
14 फरवरी 2026 के मैच में उन्होंने 4 विकेटें लेकर एक बार फिर साबित किया कि वो अभी भी इंग्लैंड की सबसे बड़ी ताकत हैं।